بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مولانا صاحب نے یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 69 اس کو بھیجا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ آپ دیکھیں رسالت یا ولایت اس کا ذکر ہی نہیں اس میں، تو وہ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چاہے کوئی مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاؤ اور عمل جو ہیں وہ اچھے کرو، نیک عمل کرو، خواہ مسلمان رہو یا یہودی یا عیسائی یا چاند سورج کی پوجا کرو یا ستارہ پرست ہو، تو قیامت میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ آپ غمناک ہوں گے۔ میرا بھائی دیکھیں ان لوگوں کو یہ جو نیک عمل ہے، عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، اس کی سمجھ ان کو نہیں آ رہی۔ حالانکہ قرآن پاک میں کتنی آیات کا اگر یہ مطلب لے لیں اس آیت کا، تو کتنی آیات کا انکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب حکم جو تم میں سے ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو اور نیک عمل کرو، اور نیک عمل جو ہیں یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول بتائیں گے بھی نیک عمل کیا ہیں۔ جس طرح اب قرآن کا ترجمہ کرنا سب علماء متفق ہیں کہ یہ بہت نیک عمل ہے، تو حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی عقل سے ترجمہ کیا قرآن پاک کا تو وہ بہت بڑا خطا کار ہے۔ یہ علم کا باب مشکوٰۃ شریف 217 اور 218 نمبر احادیث مبارکہ ہیں۔ حالانکہ ترجمہ کرنا کہتے ہیں کہ جی ترجمہ نہیں ہوگا تو قرآن سے کیا سمجھیں گے، قرآن کو تو سمجھیں گے ہی نہیں، یہ تو بڑی نیکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی عقل سے ترجمہ کیا بے شک صحیح بھی کیا، پھر بھی وہ خطا کار ہے، کیونکہ قرآن پاک کے لفظوں کا ترجمہ کرنا اس کی روح کو پھر وہ اجاگر نہیں کرتا، اس کی روح کی سمجھ نہیں آتی، اس کا شعور نہیں ملتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ الہامی طریقے سے یا اللہ کا ولی یا اللہ کے نبی اس کی تشریح نہ فرما دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں سب نے اپنے اپنے ترجمے لکھے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی ہے، وہ خطا کار ہیں۔ اب وہ ان کے ہیں بھی علیحدہ علیحدہ، کوئی کسی آیت سے کچھ مطلب لیتا ہے، دوسرا کچھ اور مطلب لیتا ہے۔ تو اب یہ نیک عمل جو ہے وہ وہی ہے کہ پہلے اللہ کو مانو، اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کی عبادت کرو، کس طرح کرو؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ جو ہے وہ جس طرح اولیاء کرام جو اولو الامر ہیں جس طرح وہ جو طریقہ بتائیں جس سے وہ اللہ کی معرفت کو پہنچے وہ راستہ اختیار کریں۔ جس طرح قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ اور پھر وہ انعام والے بندے بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ تو اس طرح بھائی کہ اب وہ انعام والے بندوں کا بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے راستے پر چلو، اور وہ خود بتائے ہیں۔ اب اس میں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس بھائی جو اس آیت میں ہے کہ میرے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھو بس، اور نیک عمل وہ ہوں گے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول فرمائیں۔ جس طرح اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح پڑھیں نماز؟ فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب نبی کے بغیر تو بھائی نہ تو آدمی مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو ماننا توحید ہے،
اور جب تک نبی کو نہیں مانو گے تو وہ پھر رسالت کا انکار ہو جائے گا۔ تو توحید اور رسالت دونوں کو تسلیم کریں گے تو پھر ہم مسلمان ہوں گے۔ اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوتا جب تک نبی کو تسلیم نہ کرے، نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ تو اس طرح آگے دیکھیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ چاہے وہ یہودی ہو، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ دیکھیں چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے چاند سورج کی پوجا کرتا ہو، بھائی اس طرح نہیں ہے۔ اب جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو پھر وہ نیک عمل کیسے ہو جائے گا کہ وہ ستارہ پرست بھی ہے، وہ سورج کی پوجا بھی کر رہا ہے، آگ کی پوجا بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے اللہ کو تو نہیں مانا پھر۔ اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بارے میں اور ستارہ پرستوں کے بارے میں اسی آیت کی جو تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو یہ بخاری شریف تیسری جلد 2287 نمبر حدیث ہے، اور اس سے اگلی 2288 نمبر حدیث ہے۔ اس میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ قیامت میں، حشر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ تھوڑا اقتباس جو اس آیت کے مطابق ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ یہ ہے 2287 نمبر حدیث میں سے یہ اقتباس میں نے لیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا اور کہے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ پرست جو ہیں یہ بھی اللہ کو مانیں، اب وہ تو علیحدہ ہو رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے۔ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کو پوجتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور یہ امت باقی رہ جائے گی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم جو مسلمان ہیں، یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس کے شفاعت کرنے والے اور اس کے گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اب اسی موضوع کی اس سے اگلی جو حدیث ہے 2288 نمبر، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں پھر کھلم کھلا فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مطلع صاف ہو تو کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح یہ چاند سورج کو دیکھتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر قیامت میں حشر والے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ہر قوم اس کے پاس چلی جائے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ پس صلیب کے پجاری صلیب کے پاس چلے جائیں گے، اور بت پرست اپنے بتوں کے پاس چلے جائیں گے، اور جو جن کو معبود مانتے تھے وہ اپنے معبودوں کے پاس چلے جائیں گے، یہاں تک کہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، اور اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگ بھی رہ جائیں گے۔ پھر جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی جو سراب ملوم ہوگی، یعنی پانی ملوم ہوگا وہ۔ بس یہود سے کہا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ بس ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ بیوی ہے نہ اولاد، اچھا تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا پی لو۔ چنانچہ وہ شراب کو پانی سمجھ رہے تھے، جہنم کو پانی سمجھ رہے تھے، تو وہ جائیں گے پانی پینے کے لیے، جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔
ان سے کہا جائے گا تم نے غلط بیانی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیوی ہے نہ اولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیر تم چاہتے کیا ہو، وہ کہیں گے ہم بھی پانی پینا چاہتے ہیں، بس ان سے بھی کہا جائے گا پی لو۔ وہ بھی پانی پینے جائیں گے، اس کو پانی سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ جہنم ہوگی، تو وہ بھی جہنم میں جا گریں گے، یہاں تک کہ صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد۔ تو اس طرح دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی اس کی علیحدہ علیحدہ اس آیت کی اس طرح تشریح کی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ تو بھائی مشرک ہیں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ کتنے مولوی جو ہیں فرقوں کے، یہ مخلوق کو اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ماننے کی، بس اللہ کی اطاعت کرو اور آخرت پر ایمان رکھو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا ہے کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اللہ اور اللہ کے رسول اور صاحب حکم کی اطاعت کرو، پھر انعام والے بندوں کے ساتھ لگے رہو، اور انعام والے بندے بھی خود بتائے۔ اس طرح یہ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں مشکوٰۃ شریف میں ہی یہ حدیث پاک ہے کہ دھوکہ نہ دو، آیتوں سے اور حدیثوں سے مخلوق کو دھوکہ نہ دو۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں 72 فرقے جو ہیں یہی سارے قرآن کے ترجمے لکھتے ہیں، یہی احادیث کے ترجمے لکھتے ہیں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3993 کہ 72 فرقے ہوں گے، یعنی نصارہ کے 71 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ یہ جنتی ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان فرما دیا، اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہدی بہی کثیرہ یضل بہی کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو اسی کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، ہدایت اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح جو اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو اور نیک عمل کرو۔ بھائی نیک عمل وہ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جن کو انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ نیک کام ہے۔ تو باقی جو اپنی عقل سے سمجھیں کہ یہ نیک ہیں، وہ نیک کام نہیں ہیں، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ حشر میں یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی ڈر خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ ستارہ پرستوں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی کوئی ڈر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں مخلوق کو، امت کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جو خود گمراہ ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ وہ اس طرح دھوکے کی باتیں کرتے ہیں اپنا فرقہ بنانے کے لیے، اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے۔ تو اس طرح میرا بھائی، میرا خیال ہے اب یہ اس کی کافی تشریح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو، ان تینوں ہستیوں کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور اللہ کے ولی کی بھی جو تم میں موجود ہیں۔ تو اللہ رسول اپنے کلام کو اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔